ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے 55 سے زیادہ بلوچ طلبہ کے لاپتہ ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، کیونکہ کچھ طلبہ کا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد کے تعلیمی اداروں سے بھی تھا۔ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک انکوائری کمیشن بنایا، اختر مینگل صاحب کو اس کا سربراہ بنایا، کمیشن نے اپنی رپورٹ فائل کی اور اس کے بعد اس رپورٹ پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آج اس پہ کارروائی کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور جو نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر داخلہ ہے، ان سے کہا گیا کہ 55 بلوچ طلبہ کو آپ پیش کریں، ان کو بازیاب کریں، ورنہ پھر 7 دن کے بعد آپ کو ان پرسن کورٹ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا طارڑ صاحب جب آپ بھی مشیر داخلہ تھے پچھلی حکومت میں، تو اس وقت یہ معاملہ شروع ہوا تھا، تو نہ اس وقت یہ مسئلہ حل ہوا نہ اب یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں نواز شریف صاحب گئے، بہت سے لوگوں کو ملے، اور بھی پارٹیاں کہتی ہیں جی کہ بلوچستان بڑا امپورٹنٹ صوبہ ہے، بڑا سینسٹیو صوبہ ہے، لیکن اس کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک غور طلب مسئلہ ہے، اور یہ بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اس پہ بیٹھ کے کوئی وے فارورڈ کا تعین کر کے اس کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کر دینا چاہیے، اور ان لوگوں کی واپسی جو ہے وہ شروع ہو جانی چاہیے۔ ہم اس کاز کو سپورٹ بھی کرتے ہیں پورے طریقے سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، اور ان لوگوں کی واپسی جلد از جلد جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکتی ہے پاکستان کی اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کمپرومائز کیے بغیر، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آپس میں معاملات طے کر کے اس کو کسی طرف لگانا چاہیے۔ اچھا پنچوتا صاحب، مجھے ایک قانونی میرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کریں یہ 55 طلبہ جو ہیں یہ 7 دن کے اندر نہیں پیش ہوتے، تو کورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بلا لے گی، پرائم منسٹر وہاں پہ جا کے گا میں تو جی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں، میرا کام تو الیکشن کرانا ہے، یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گی کورٹ؟ نہیں، کیئر ٹیکر جو ہے پرائم منسٹر کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ الیکشن کرانا ہے، بلکہ وہ وزیر اعظم ہیں، موجود ہیں، اور ان کا کام ہے کہ جو ہے اس وقت جو ملک کے اندر کسی کی بھی جان و مال کی حفاظت ان کے اوپر ذمہ داری ہے، اور وہ اس سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ کریں کہ جو 16 مہینے ان کی حکومت رہی، اس کے اندر جو جبری گمشدگیاں اور بیانات لیے گئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ کیا ان کے اوپر جو ہے انہوں نے کبھی بات کی؟ بلکہ یہ تو خود کروانے والے تھے، لوگوں کو اغوا کروا کے ان کی پریس کانفرنس کروائی گئیں، لوگوں کو اغوا کروا کے ان سے پارٹیاں چینج کروائی گئیں، دوسری پارٹیوں میں شامل کروایا گیا۔ وہ تو آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کی بات کریں نا، یہ وہ بلوچ طلبہ ہیں، کوئی قائد اعظم یونیورسٹی سے اٹھایا گیا، کوئی اسلامک یونیورسٹی سے اٹھایا گیا، کوئی پنڈی سے اٹھایا گیا، کوئی کہیں سے، اور یہ ان کو اٹھایا گیا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور پھر پٹیشن فائل ہوئی، اور پھر وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور اب انوار اللہ کاکڑ صاحب وزیر اعظم ہیں۔ وزیر اعظم بدلتے گئے، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور اوورآل جو ملک کے اندر صورتحال ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن اور یہ جو اغوا کاری ہیں، یہ سلسلہ بالکل بند ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کورٹ جو ہے اس کے سامنے کیس جائے اور وہ عدالت یہ کہے کہ اگر آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے۔ اچھا قادر مندوخیل صاحب، آپ کیونکہ وکیل ہیں اور اس قسم کے کیس جو ہیں وہ ڈیل بھی کرتے رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومتیں پچھلی بھی 3-4 حکومتیں بدلی ہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ 7 دن دے رہے ہیں، 7 دن میں اگر یہ بچے بازیاب نہیں ہوتے تو پھر وزیر اعظم کو آنا پڑے گا۔ وزیر اعظم صاحب کو بلا لینا جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ وزیر اعظم کی بس کی بات ہے، گو کہ دونوں کا تعلق وزیر داخلہ وزیر اعظم کا بلوچستان سے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، حمید میر صاحب، میں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے ساتھ تھا، اور مسنگ پرسن کے کیس کراچی میں بھی ہم نے بڑے اٹھایا ہے، اور میں پہلے دن سے اور آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کیوں نہ پاکستان میں ایک سینٹرلائز سسٹم ہو۔ حامد میر صاحب، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے کس شہر میں میرے اور آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہے، تو کیا ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایف آئی آر کہاں کا درج ہے، اور جو مسنگ پرسن ہے اس کے ایک سینٹرلائز سسٹم بنا کے بتایا جائے کہ اس نے یہ جرم کیے، یہ جرم کیے، جرم کیے۔ مس کرنا اور لواحقین سے نہ ملانا، میں کہتا ہوں یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بھی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے دن آج بھی اگر ایک سینٹرلائز سسٹم بن جائے
کہ جو بھی مقدمہ ہے، اور عدالت کا ایک آلریڈی پنجوتا صاحب وکیل ہے، تارڑ صاحب بھی وکیل ہے، قانون ہے کہ جو شخص گرفتار ہو جائے 24 گھنٹے کے اندر آپ کو متعلقہ عدالت یعنی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوگا. یہاں تو 6 مہینے سال تک نہیں ہوتا ہے، تو کیوں نہ ایسا قانون، کیوں نہ ایسا سٹیپ نہیں جاتے. میں نے بڑی کوشش کی ہے مگر میں ناکام رہا، اسمبلی کے فلور پہ بھی اور لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا بھی میں حصہ تھا وہاں بھی، لیکن اس چیز پہ کوئی غور نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی عامی بڑھ رہا ہے، نہ کوئی پارٹی اس کے اوپر سیریس اس بات پہ غور کر رہی ہے.